اس کی عمر تو ہے 4 ساڑھے 4 سال، اس کے سوال کا میں جواب کیا دوں؟ اگر کہتا ہوں مسلمان ہوں تو میں نماز پڑھنے نہیں گیا، اگر میں انکار کرتا ہوں تو مسلمان نہیں ہوں۔ کہتا میں کرسی سے اٹھا، اس بچے کو گود میں لیا، میں نے اس بچے کا بوسہ لیا، میں نے کہا صدقے جاؤں لا، اور تجھے کیا سبق پڑھایا مجھے؟ تیرا سوال کتنا پیارا ہے، کہتے بچے کو چن کے میں نے اتارا۔ یہ میری زندگی کی پہلی نماز تھی، اس کے بعد میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائی ہم سے پوچھ لے، نماز سب پڑھ رہے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ سن لو، غور سے سننا، جواب بتاؤ۔ میرے دوست تہجد گزار، اتنا متقی پرہیزگار شخص کہ کیا اس کی تعریف ہے۔ وہ شخص جنازے میں شریک تھا اور عاجز نے تصویر دیکھی، اخبار کی خبر خود پڑھی۔ اس وقت میں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ سمجھ لیں کوئی تقریباً 75 کی بات ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 37 سال کی اتنی وقت گزر گیا ہے۔ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، دل کیا پڑھ لیا، کبھی دل کیا چھوڑ دی، کبھی جمعہ پڑھ لیا۔ اس کے دوست نے ایک دن کہا بھائی نماز 5 وقت فرض ہے، آپ کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھا کر۔ پلٹ کے اس نے جواب دیا، تمہیں اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا، تم اپنی قبر کی فکر کرو۔ بکنا آسان ہے، بھونکنا آسان ہے۔ میرے بھائی اس کا جواب بڑا سخت ہے۔ کئی کہہ لیتے ہیں بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو روزہ کو رکھ کے جس کے گھر میں آٹا نہ ہو، لعنت نہیں ایسے شخص پر، یہ آٹا تیرے باپ نے بنایا تھا، اور جس نے تجھے آٹا دیا ہے تو اس کے حکم سے باقی جو تو بندہ کھلانے کا حقدار ہے۔ اس نے کہا تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا، تو اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ بھونک دیا، بک دیا، بیمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دکھاتا ہے بھائی، جس کو اللہ کو بیمار ہوا، بیماری کیا ہوئی؟ منہ سے الٹا منہ نکلنے لگا، پیچھے سے نہیں، منہ سے منہ نکلنے لگا۔ ڈاکٹر پریشان، یا اللہ یہ کیا مرض ہے، سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ وہ گھر والے روز کا منہ سے منہ نکلے، خدا کے تصور سے مجھے الٹی کے آنے کا دل کر رہا ہے، جس سے بیتی ہوگی اس کے منہ سے منہ نکلتا ہوگا، ایک معمولی عذاب ہے۔ ڈاکٹر نے ہم نے ایسا مرد دیکھا ہی نہیں، زہر کا انجیکشن دے کے مارا، مر گیا۔ میرے دوست حاجی محمد علی کا نام تھا، اس کو اطلاع ہوئی کہ وہ آپ کے مبتلا مر گیا ہے۔ ان کے رشتہ دار مجھے خود بتایا، مسجد میں بیٹھ کر صاحب میں بھی چلا گیا، ٹھٹے شہر کا واقعہ۔ گئے، اس کو غسل دیا، اس کا منہ صاف کیا، کفن پہنایا۔ جب اس کو چارپائی ڈال کے گھر سے نکلے، پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے۔ کتے ایسے جھپٹے جیسے گوشت چکانا ہوتا ہے، ایک عذاب آ گیا۔ ہم نے کراڑیاں اٹھا لی، ڈانگیں اٹھا لی، جنازہ گھیر لیا۔ کتے جھپٹتے تھے، ہم مارتے تھے، وہ ہٹتے تھے، ہم چلتے تھے۔ قبرستان پہنچ گئے، قبر تیار تھی، دفن کر کے مٹی ڈال کے دعا مانگ کے ہٹے۔ کتے ایسے جھپٹے جیسے گوشت کھانا ہوتا، قبر پہنچنے لگ گئے۔ اس کا باپ اتنا منہ کھولتے رونے لگا۔ اس کے بھائی ہو یہ کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب فرماتے، میں نے کہا او بیٹا رونے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ کتے یہ لاش کو نکال کے بولیں گے، کھائیں گے، تم کتوں کو ہٹاؤ، میں کو فتویٰ لے کے آتا ہوں۔
جامعہ مسجد ٹھٹھے کی مفتی عبداللطیف شیخ الحدیث اس کے پاس چلے گئے. مفتی صاحب وہ بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا, نوجوان اس کو کہا 5 ٹائم پڑھا کرو. اس نے آگے سے جواب دیا مجھے اپنی قبر میں جانا تھا, اپنی قبر میری قبر میں تمہیں کیا فکر ہے. اس نے کہہ دیا بیمار ہو گیا. اس کے منہ سے منہ آنے لگا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپ نے مرض کو دیکھا ہی نہیں پہلے. وہ اسی مرض میں مر گیا. اس کو دفن کرنے نکلے تو کتے پیچھے لگ گیا. قبر تو ہم نے دفن کر دیا, کتے جان نہیں چھوڑتے. کتے کی قبر کھودتے میں پہرا بٹھا کے آیا ہوں, بتائیں کیا کریں. مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ کے دیا, اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتا ہے, قبر کھود کے دیکھو قصہ کیا ہے. کہتے خدا لے کر میں تھانے کو لگا, ہم تو دفن کر چکے تھے. میں تھانداس کا تھاندار صاحب یہ فتویٰ ہے. مفتی صاحب نے دیا شیخ الحدیث پہ. اب قبر کھودنی ہے, کیا کریں, قانون کیا کہتا ہے. اس نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تھوڑا رکو. اس نے صحافی بلا لیے, کیمرہ مین بلا لیے, اکٹھے ہو کر چلے گئے قبرستان. لے کے کسی اس کی قبر کھودی, مٹی ہٹائی. خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا, تصویر میں نے خود دیکھی ہے, خبر میں نے خود پڑھی ہے. میرا 2 جنازے میں شریک تھا. کہتا قبر میں مٹی ہٹا کے دیکھا, اندر وہ جوان نہیں ہے, اندر خنزیر لیٹا ہوا, سور خنزیر لیٹا, گلے میں اس کی زنجیریں, دانت نکلے ہوئے, گردن ٹیڑھی. کسی کو شک ہے شک ہے تو سن لو. اللہ کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. نباتات, حیوانات, جند, پرند, پتھر, پہاڑ تمام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اونٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ پاک تیری ذات, تو نے مجھے اونٹ بنایا, گدھا نہیں بنایا. گدھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ پاک تیری ذات, تو مجھے گدھا بنایا, کتا نہیں بنایا. کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ پاک تیری ذات, تو مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ پاک تیری ذات, تو نے مجھے خنزیر بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی, تیرے بیٹے نماز نہیں پڑھتے, تیرے بھائی نماز نہیں پڑھتے, اگر تو خیر خواہ ہے تو میرے بھائی کل کا دن ان کے لیے بے نمازی کا دن نہیں ہونا چاہیے. بدلو گھروں کو, تبدیل کرو اس گھروں کو, نہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے, نہیں بچ سکیں گے. میں نہیں کہتا قرآن پاک پڑھ لو. بنی اسرائیل کی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک وہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے مچھلی پکڑنا چھوڑ دی, ہفتے کے دن کو ممانعت کی, پکڑتے نہیں تھے, پکڑنے کے لیے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے. دوسرا گروہ اس نے مچھلی پکڑنا چھوڑ دی, اللہ کا حکم تھا, دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے. اور تیسرا وہ گروہ تھا, نہ منع کرتا تھا نہ روکتا تھا, بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی مچھلی پکڑتا تھا. صرف وہ گروہ بچا جو اللہ کے حکم سے مچھلی پکڑتا نہیں تھا, لوگوں کو روکتا ہی تھا. نجات سے اس گروہ کی ہے. اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑو, نماز کہو نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ, بلکہ پورے گھر میں نماز کر دینا ہے. بچہ میرے رب کو سجدہ کرتا نظر آئے, بچہ اللہ کے دین کو عمل کرتا نظر آئے. دیکھو گھروں میں گھنٹے کیسی ہوتی. نماز پڑھے, وضو کرے تو وضو میں مسواک رسول پاک کی سنت ہے. لکڑی ہوتی ہے, ایک بارش ہوتی, یہ سنت ہے. ایک بارش ہوتی, یہ دیکھیں, یہ اس طرح اتنی لمبی ہونی چاہیے. ایک بارش کرتے کرتے گرتی جائے, چھوٹی ہوتی جائے, پھر جب 4 انگلی ہو جائے اس کو دفن کر دو تو جنت میں محل بن جاتا ہے. کھڑا کر کے کرو, جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اس کو شمار کرو. رسول پاک کی سنت اور شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا, میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا, روز قیامت اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا.
نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. صدقہ خیرات کیوں کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ حج میں دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا نماز کے وضو میں پابندی سے مسواک استعمال کرو، روزے قیامت اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج نے خود دیکھا ہے اور اللہ وہاں سے میں نے سنا بھی کہ جو اس سنت پہ پابندی سے عمل کرے گا جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شاد پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض کر کے کلمہ پڑھ کے موت آئے گا. کیا کرے گا؟ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے، نماز میں نماز پڑھ کے نکلتے نہیں ہیں، پہلے ٹوپی اتارتے ہیں. اللہ کے دین میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے خدا کی محبوب ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے ہیں. جسے رسول پاک ناپسند فرمائے کہ خیر ہے بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہیں. یہ پگڑی یہ نہ مولوی کی نشانی نہ یہ موزن کی نشانی، یہ میرے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرے محبوب فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، مفت کی نہیں. یہ داڑھی رسول پاک کی سنت. حد کیسے؟ یہ دیکھیں، آنکھیں کھولیں دیکھیں، تھوڑی کے نیچے سے ناپنا ہے. یہ ہے دیکھیں، یہ جو بڑی ہوتی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹو کوئی مسئلہ. لیکن ایک مٹھی سے ایک انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے. دین ہمارے تابع نہیں، ہم دین کے تابع ہیں. اللہ اس کا رسول ہمارے تابع نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں. اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جس طرح خدا کا محبوب چاہے ویسے دین کا عمل کرنا ہے. داڑھی کٹوانا، داڑھی بڑھوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں میری عرض آسمان کے درخواست آپ فقط ذکر کر لو. کتنا آسان طریقہ، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، کام چھوڑنا نہیں، کاروبار چھوڑنا نہیں، گھر سے باہر جانا نہیں. کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے خیال دل کے مطابق. شروع میں ہٹے گا، پکاؤ، دل کہتا ہے اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے گا، پہلے صرف تصور بکے گا. اللہ کے نام کا تصور تیری رگوں میں نہیں بدلے گا. پہلے صرف تصور کرتا ہے، پھر دل کی دھڑکن سنتی ہے اور پھر دلوانے اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے. فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو. کیا کرنا ہے؟ چگلی بیٹھ کر چگلی کریں گے، غیبت. اپنے اندر لاکھوں ہے نا، وہ نظر نہیں آتے. کسی اور کا ایک گناہ دیکھ لیا اب پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. یار وہ میں نے خود دیکھا ویسے کر رہا ہوں. سنو بھائی، اس کو غیبت کہتے ہیں. رسول پاک نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، دوسرے مومن کے عیبوں کو چھپائے گا، روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. سبحان اللہ. اور جو دوسرے مومن کے عیب کو ظاہر کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسی عیب میں اس کو ملوث نہ کر دے. کیا کرتے ہیں؟ فارغ بیٹھتے ٹائم مل گیا میں چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، بہتان باندھیں گے، قصے کہانیاں، گانے سن لو، فلمیں دیکھ لو. کیا بات ہے، کیسا ڈرامہ ہے. نماز نکل گئی، ڈرامہ ایپیسوڈ تھی آخری، اس لیے یار وہ اس کو دیکھتا رہا، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا. اپنے ڈرامے دیکھو بھائی، دوسرے ڈرامے چھوڑو. خدا کی قسم یہ ڈرامے ختم ہونے والے ہیں. 10 منٹ ضائع کر، 1 منٹ ملے، 1 منٹ وہ بھی ضائع نہ کر. فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے،
جو آج تک گناہ ہوئے تو اللہ کے سامنے توبہ کر کے خیال دل کے مقام سے سنو. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کے نام کی بولی، خدا کی قسم یہ وہ بولی ہے. جتنے خدا کے ولی بنے، جتنے زمانے کے شہباز بنے، جتنے زمانے کے قطب بنے، سبب یہی تھا جس نے پکا لیا وہ پا گیا، نہیں تو بیٹھا رہ گیا. پابندی سے ذکر کرو، مراقبہ کرو، یہ جو قرآن ہوتے ہیں شرکت کیا کرو. کہنا نہیں پڑے گا، دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی. یہ داڑھی خود پڑے گی، خدا کی قسم کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب پہ تاج نبی آئے گا، نماز سے تہجد کے نفل نہ چھوٹے. خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، یہ وہ اللہ کا سایہ. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. وما توفیق اللہ باللہ. یہ چند ایک اعلانات ہوگی ہمارے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کمائی کرتے پھر رہے. ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام. تھوڑے ہدیے رکھے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. پوری دنیا میں جاتا ہے ٹیچر. میرے پاس ہزاروں خط آ چکے، ہزاروں خط دنیا سے پوسٹ آتی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی دیکھی، گھر کا بچہ نمازی ہو گیا. کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب پڑھی، میری مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئی. کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بیرامی کا شکار تھے، نافرمان تھے. آپ کا رسالہ ہمارے گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، دن سے بچے ایک ہو گئے. لے جاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، دکھاؤ. آپ کی کوشش محنت سے اگر میرا کوئی ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو جائے، یہ چند روپے